زمین کا غیر مجاز استعمال، سی ڈی اے نے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کو سیل کر دیا۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے نے مرکزی سیکریٹریٹ کی غیر قانونی تعمیرات کو بھی گرا دیا۔ مزاحمت کرنے پر پی ٹی آئی رہنما عامر مغل کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے دفتر کو سیل کرنے کا حکم نامہ چسپاں کر دیا۔ مذکورہ پلاٹ سرتاج علی نامی شخص کو الاٹ، ملحقہ اراضی پر قبضہ کر کے بڑے پیمانے پر تجاوزات قائم کی گئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، متحدہ عرب امارات کے صدر کی پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی۔ ابوظہبی میں یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات، سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ وزیراعظم کی طرف سے آئی ٹی، قابل تجدید توانائی اور سیاحت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ A great pleasure for me to mention that under the most dynamic leadership of my dear brother, His Highness Mohammed bin Zayed, President of UAE, that UAE is today taking lead in the field of information technology. پاکستان اور یو اے ای کی آئی ٹی کمپنیوں میں شراکت داری پر راؤنڈ ٹیبل سیشن۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یو اے ای کی تقریب سے خطاب، ہم نے کشکول توڑ دیا ہے، اس کشکول سے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ متحدہ عرب امارات سے قرض نہیں، مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنے میں پاکستانی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ شیخ زید ال نہیان کی قیادت میں یو اے ای ترقی کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جرمنی کا سرکاری دورہ۔ آرمی چیف کا وفاقی وزارت دفاع میں چیف آف ڈیفنس جنرل کارسٹن بریور نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کو جرمن مسلح افواج کے دستے نے آنر گارڈ پیش کیا۔ آرمی چیف کی جرمن فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل الفونس ماس سے ملاقات۔ آرمی چیف نے آرمی کامبیٹ ٹریننگ سینٹر گارڈ لیگن کا بھی دورہ کیا۔ مختلف پہلوؤں، جرمن فوج اور دیگر دستوں کو دی جانے والی تربیت پر بریفنگ۔ آئندہ بجٹ میں ملکی قرضوں میں اضافے کا امکان، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں نئے قرضوں کے فریم ورک پر بات چیت جاری۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی بجٹ 2024-25 میں پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی قرضوں کے اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ نئے مالی سال میں قرض 10,433 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرحوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو مشہد میں روضہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کا جسد خاکی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر پہنچا تو اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ بدھ کو تہران میں ادا کی گئی تھی۔ نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں پڑھائی۔ ایران میں صدارتی انتخاب 28 جون کو ہوگا۔ خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غائب کرنا اور زور طریقے سے غائب کرنا یا اریسٹ کرنا حماد اظہر صاحب کا یا میاں اسلم صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی میں، اس کی ہم لوگ شدید ترین مزاحمت کریں گے۔ اسمبلی کے اندر ہماری مزاحمت ہوگی اور اسمبلیاں نہیں چلیں گی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نکالا جائے، سابق وزیراعظم نے ہدایت کی کہ کسی کو غائب کیا تو شدید مذمت کریں گے۔ اسمبلیوں کے اندر احتجاج ہوگا، سڑکوں پر بھی نکلیں گے۔ حماد اظہر اور میاں اظہر قانونی کارروائی کے بعد ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا۔ خط میں عدالتی امور میں مداخلت کے بارے میں آگاہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، ایئر ایمبولینس اور ایمرجنسی سروسز سے متعلق امور کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایئر ایمبولینس سروس جلد شروع کرنے کا حکم، جون کی ڈیڈ لائن مقرر۔ مریم نواز کی طلبہ کے لیے CPR ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کو اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ ایئر ایمبولینس سروس کے لیے موک ایکسرسائز کا مرحلہ مکمل ہو گیا، ڈاکٹر اور سٹاف کی ٹریننگ جاری ہے۔ واٹس ایپ چیٹ غیر محفوظ، میٹا انجینئرز نے خبردار کر دیا، کہا حکومتیں واٹس ایپ چیٹ کی نگرانی کر سکتی ہیں۔ ایجنسیز اور خفیہ ادارے اس بات کی نگرانی کر سکتے ہیں کہ واٹس ایپ پر کیا گفتگو کی گئی۔ واٹس ایپ چیٹ سے صحافیین کی لوکیشن بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ خدشہ ہے اسرائیل اس چال کو غزہ میں اپنے اہداف کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سیکیورٹی ٹیم نے واٹس ایپ چیٹ کے حوالے سے انتباہ جاری کر دیا۔